ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شہر میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا نینا۔ نینا کو کیکس بنانے کا بہت شوق تھا۔ اس کے کیکس بہت لذیذ اور بہت مزیدار ہوتے تھے۔ جو ایک دفعہ نینا کا کیک کھاتا وہ دوبارہ ضرور آتا۔ نینا اپنے کیکس بہت چاہت اور لگن سے بناتی تھی اور ہمیشہ اس کو کچھ نیا کرنے کا شوق ہوتا۔ اس چاہت کو دیکھتے ہوئے نینا کے ابو نے اس کو شہر میں ایک چھوٹی سی دکان کھول دی جس کا نام نینا نے نیناز بیکری رکھا۔ نینا اپنی بیکری میں ہمیشہ تازہ سامان رکھتی۔ وہ کبھی بھی پرانی چیز نہیں بیچتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے گاہک دن بدن بڑھتے جا رہے تھے۔ نینا ایک محنتی بچی تھی، اسی لیے وہ اپنی دکان صبح سویرے کھولتی اور رات کو دیر سے اس کو بند کرتی۔ ویسے تو نینا کے سارے کیکس روزانہ ہی بک جاتے تھے، لیکن جو کیکس بچ جاتے تھے نینا ان کو غریب بچوں میں مفت بانٹ دیتی تھی۔ نینا کی دکان کے بالکل سامنے ایک حلوائی والے کی دکان تھی جس کا نام ٹوپو حلوائی والا تھا۔ ٹوپو حلوائی والا بہت سست تھا۔ وہ ہمیشہ دیر سے اپنی دکان کھولتا اور رات کو بہت جلد اپنی دکان بند کر دیتا۔ اپنی مٹھائی بنانے کے لیے جو سامان وہ خریدتا وہ ہمیشہ سستا ہوتا اور خراب ہوتا، جس کی وجہ سے اس کی مٹھائیوں میں وہ ذائقہ نہ ہوتا جو کہ ایک تازہ مٹھائی میں ہوتا ہے۔ ٹوپو حلوائی والا جب دیکھتا کہ نینا کے گاہک دن بدن بڑھ رہے ہیں تو اس کو بہت جلن اور بہت حسد ہوتی، لیکن اس کو سمجھ نہ آتا کہ وہ کیا کرے۔ نینا کے گاہکوں کو کم کرنے کے لیے ایک بار اس نے ایک ایسی ترکیب کی کہ اس نے اپنی مٹھائیاں سستی میں بیچنی شروع کر دیں۔ ہوا یہ کہ نینا کے گاہک کچھ تو کم ہوئے، لیکن اس کی مٹھائیاں تازہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ واپس نینا کی دکان پہ چلے جاتے۔ نینا کی دکان کے چرچے اب اس سلطنت کے بادشاہ تک بھی پہنچ چکے تھے۔ ایک دن بادشاہ سلامت خود نینا کی دکان میں آئے اور انہوں نے نینا کو کہا کہ ان کے بیٹے کی 2 دن بعد سالگرہ ہے جس میں وہ نینا کے 500 کپ کیکس چاہتے ہیں۔ نینا یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اس آرڈر کی حامی بھر لی۔ ٹوپو حلوائی باہر سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے غصے کی کوئی انتہا ہی نہ رہی جب بادشاہ نے نینا کو بہت سارے پیسے دیے۔ ٹوپو نے اب یہ طے کر لیا تھا کہ وہ نینا کا یہ آرڈر خراب کر کے ہی رہے گا تاکہ بادشاہ غصے میں آ کر نینا کی دکان بند کرا دیں اور اس کا بزنس دوبارہ سے چل پڑے۔ نینا اپنی عادت کے مطابق دیر رات تک کپ کیکس بناتی رہی اور جب اس کا کام مکمل ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اپنی دکان بند کر کے وہ جب گھر چلی گئی تب ٹوپو اس کی دکان توڑ کے اندر آ گیا۔ ٹوپو نے اندر آتے ہی پنجرا کھولا جس میں سے بہت سارے چوہے نینا کی دکان میں پھیل گئے اور وہ نینا کے کپ کیکس کو کھانے لگے۔ اگلے دن جب نینا اپنی دکان میں آئی تو اس نے دیکھا کہ اس کے کپ کیک سارے چوہے کھا چکے ہیں۔ اب تو نینا بہت پریشان ہوئی کیونکہ بادشاہ سلامت 4 گھنٹے میں آنے والے تھے۔ نینا نے بجائے پریشان ہونے کے سوچا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ نینا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ٹوپو حلوائی اندر آیا اور ہنسنے لگا۔ نینا ایک دم سے سمجھ گئی کہ یہ اسی کی کارستانی ہے، لیکن اس کے پاس وقت ضائع کرنے کا بالکل موقع نہیں تھا کیونکہ بادشاہ کے آنے میں 4 گھنٹے رہتے تھے اور نینا کے لیے یہ وقت کافی تھا کہ وہ اس میں کچھ نیا بنائے۔ نینا نے جلدی سے ایک ایسا کیک بنایا جو کہ آج تک کبھی کسی نے نہ بنایا تھا۔ یہ کیک ایک بہت بڑا محل تھا جو کہ چاکلیٹ سے بنا ہوا تھا۔ نینا نے وہ کیک بہت احتیاط سے ڈبے میں رکھا اور وزیر کو تھما دیا جو کہ کیک لینے آیا تھا۔ اگلے دن وزیر دوبارہ آیا اور نینا کو کہا کہ بادشاہ سلامت نینا سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ نینا یہ سن کر بہت گھبرائی۔ اسے لگا کہ شاید اس کا کیک بادشاہ کو پسند نہیں آیا۔ جب وہ بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوئی تو بادشاہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے نینا کو بہت سارا انعام دیا۔ وجہ یہ کہ نینا کا کیک نہ صرف سب کو پسند آیا بلکہ سب بہت حیران بھی ہوئے کہ آخر نینا نے یہ محل نما کیک کیسے بنایا۔ نینا نے بادشاہ کو ساری کہانی سنائی کہ اس کے ساتھ ٹوپو حلوائی نے کیا کیا۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے ٹوپو کو سزا دی اور نینا کو کئی گنا بڑی دکان کھول کے دی اور نینا اس شہر کی سب سے بڑی بیکر بن گئی۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیے، ہم جب کسی کا برا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا، بلکہ جب ہم کسی کے لیے گھڑا کھودتے ہیں تو گرتے ہم اس میں خود ہی ہیں۔